مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے بڑی لذت دیدار دیے ہاں بڑی لذت دیدار دیے ہاں بڑی لذت دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے نوکری آقا دے دردی نوکری آقا دے دردی نوکری آقا دے دردی دو جگ اندر تار دیے ہاں دو جگ اندر تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نہیں کلا عاجز کہندا میں نہیں کلا عاجز کہندا میں نہیں کلا عاجز کہندا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے اور رخ حضور کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے آپ کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں ہو اگر آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے اور رخ حضور کی زیارت بڑی عبادت ہے ہو آپ کی عنایت تو ایک جھات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے نبی کی دید سے بنتے ہیں اولیاء بھی اصفیاء بھی اسی صورت سے صورت نجات بنتی ہے اور جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے اسے وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے معزز حاضرین گل ساری سرکار دی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پوچھا آدم علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی نا تو پوچھا کہ یا اللہ یہ جو ہستی جس کے نام نامی کا صدقہ مجھے معافی مل گئی ہے یہ ہستی کون ہے فرمایا آدم اگر یہ ہستی نہ ہوتی تو میں تجھے پیدا ہی نہ کرتا اللہ اکبر آدم کا پیدا ہونا یہ میرے نبی کی بات ہے یہ گل ساری سرکار دی ہے اگلی بات آدم اگر یہ ہستی نہ ہوتی تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا کائنات کا پیدا ہونا میرے نبی کے ہونے کی وجہ سے ہے تو گل ساری سرکار دی ہے پھر بہت بڑی بات اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ اگر یہ ہستی نہ ہوتی ان کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا اظہار نہ کرتا رب کا ظہور نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا
جو جتنا کچھ بھی ہے سارے کا سارا یہ میرے نبی کی بات ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ حضرات گرامی، اگر آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہم نہ ہوتے، ہمارے بچے نہ ہوتے، یہ پوری انسانیت نہ ہوتی۔ انسانیت کا ہونا، ہمارا ہونا، یہ جتنا بھی جس چیز کا ہونا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے گل ساری سرکار دی۔ ڈوبے بیڑے تار دیے، کس کس کے ڈوبے؟ اور کسی اماں کا بیڑا ڈوب جائے تو سرکار کا غلام 450 سال پیدا ہونے والی ہستی، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں چل بیڑا تو تر جا، وہ 1100 سال 1200 سال پرانا بیڑا تر جاتا ہے۔ میرے نبی نے کون سا بیڑا تارا ہے؟ ثانیے نوح، حضرت نوح آدم ثانی، صرف 80 لوگ 80 جانیں رہ گئی بیڑی کے اندر، اور بیڑی بھی اوپر جا کے تھرتھرانے لگ گئی، ڈر گئے یا اللہ اب یہ بیڑی بھی غرق ہو گئی تو پھر تو صفحہ ہستی سے سام مٹ جائے گا۔ میرے رب نے وہ بیڑی جب وہ کام رہی تھی تو سرکار نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بیڑی کے ماتھے پہ نا میرے مصطفیٰ کریم کا نام محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ نام لکھا گیا تو اس بیڑی کو قرار آ گیا اور وہ 80 بچ گئے، اور ان 80 سے یہ جو ساری نسل چل رہی ہے یہ گل ساری سرکار دی۔ اور ڈوبے بیڑے تار دیے۔ ڈوبے بیڑے تار دی ہے۔ کسی نبی کی بیڑی بھی اگر ترے گی تو وہ مصطفیٰ کریم کے صدقے۔ جب سرکار جانے لگے معراج پہ تو حوض کوثر کے پانی سے آپ کا دل مبارک نہیں غسل دیا گیا بلکہ آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور اس کی بتانے لگے کہ آب زمزم کی عظمت زیادہ ہے اس لیے غسل دیا گیا کہ اس کو نبی کی اڑی لگی ہے۔ مجھے میں نے بعد میں پکڑ لیا حضرت صاحب کو، جمعے کے بعد میں نے کہا میری بات سنو، تجھے پتہ ہے کہ حوض کوثر کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ میں کہا میرے نبی کا نام جس کمرے میں لکھا اس کی پہلی میم سے تو حوض کوثر جاری ہوتی ہے کہ میرے نبی کی میم تگڑی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی تگڑی ہے۔ توبہ کر گیا، کہتا میں نہیں، میں آپ کی بات ٹھیک ہے، کہتا نہیں، میں نے کہا پانی کی عظمت نہیں ہے، اس پانی کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ پانی جب سینہ مصطفیٰ سے لگے گا تو اور عظیم ہو جائے گا۔ گل ساری سرکار دی ہے، نہ کہ آب زمزم کی ہے۔ کسی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عظمت لیتا ہے، سے جہاں کوئی عظمت نکلتی ہے، جس شان تو شانہ سب بنیا، کیونکہ گل ساری سرکار دی۔ حضرات گرامی، کوئی چیز جبرائیل کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ جبرائیل تجھے کیا خطرہ رہا، کتنی تیری عمر؟ فرمایا 70,000 سال سے یہ ستارہ دیکھ رہا ہوں، 70,000 سال جب بعد جو نمودار ہوتا ہے، میں نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے، ضرب دے تو 5 ارب سے زیادہ بنتا ہے، 5 ارب سال۔ تجھے کیا ہوتا رہا؟ فرمایا میں ڈرتا رہا اندر سے۔ کیوں ڈرتا رہا؟ کہ میرا جو استاد تھا وہ رد کر دیا گیا اللہ کی درگاہ سے، مجھے ڈر تھا میں رد نہ ہو جاؤں۔ میرا ڈر کب اترا؟ میرے نبی نے پوچھا تیرا ڈر کب اترا؟ فرمایا جب رب نے مجھے فرمایا کہ جبرائیل تو روح الامین ہے، اور روح الامین بنا سرکار جب میں آپ کے پاس آیا تو میرا 5 ارب سال کا ڈر ختم ہو گیا۔ حضرات گرامی، کسی کا ڈر اترے وہ گل میرے سرکار کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کسی نبی کی بیڑی ترتی ہے، کسی کی نسل بچتی ہے، اور جو جنت بنتی ہے، حدیث نور اٹھائیے دیکھیے، یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا؟ جب رب تھا کچھ نہیں تھا، کیا بنا؟ فرمایا جابر تیرے رب نے اپنے نور سے میرا نور پیدا کیا ہے۔ گل ساری سرکار کی ہے۔ اور اگلی بات جو ہے حضرات گرامی، کہتے ہیں وہ نعت پڑھنے لگے، حضرت سرکار وہ نعت پڑھنے لگا، میں نے روک دیا۔ نعت پڑھتا ہے کہ صف نبیوں کی صف اندر نظر آیا ہے، ایسے کوئی سجیا ہی نہیں۔ میں نے کہا میرا نبی سب نبیوں کی صف اندر نہیں ہے، میرا نبی انبیاء کا امام ہے، اور امام کی صف اپنی وکھری ہوتی ہے۔ میرا نبی اصل حقیقتاً نور ہے، اور اس نور سے بننے والے 1,24,000 اس پرتو سے بننے والے پیچھے ہیں۔ اس لیے میرے نبی کی بات ہی اصل بات ہے، گل ساری سرکار دی۔ اگر سرکار نہ ہو تو یہ پیچھے والے کہاں سے آئے؟ امام نہ ہو تو صف
نہیں بنتی. کوئی بات آپ اٹھا کے دیکھ لیں, قبر دیکھ لیں, قبر میں 3 سوال. رب کون؟ اللہ. اللہ کو مانتا ہے لیکن گل نہیں بن رہی, کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. دین کیا؟ دین اسلام. 2 باتیں کر دیں. آج اکثریت سنیوں کی بھی 2 چیزیں لے کے بیٹھی ہے کہ بس دین اسلام ہے اور اللہ کو مانتے ہیں. کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا رب نے جو سوال فرشتوں کو دیے رب کو نہیں پتا کہ اتنا کافی نہیں ہے. اور تیسرا سوال جو ہوگا وہ میرے نبی کی بات ہوگی. ما کنتا تقول فی حق ہی حاضر رجل. یہ ہستی جو تیرے سامنے جلوہ فرما ہے, دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تیری عادت کیا تھی کہنے کی؟ تیری عادت کیا تھی؟ اگر تیری عادت تھی کہ گل ساری سرکار دی ہے. حضرات یہ جملہ وہاں پہ بول دیں کہ میں کہا کرتا تھا کہ گل ساری سرکار دی, اور پھر تیری گل بن جائے گی. اور کیا گل بن جائے گی؟ کہ تیری قبر جنت کا باغ بن جائے گی. جنت کا باغ بنانا ہے تو نبی کی نعت پڑھ لو کہ گل ساری سرکار دی. حضرات گرامی حشر دیکھ لیں, کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں آپ. حشر دیکھ لیں, حشر میں کتنی گرمی ہوگی. گرمی اتنی ہوگی کہ بندے کی بوٹیاں ہڈیاں وہ گلنا شروع کر دیں گی. پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کے اندر بحری جہاز چلائے جا سکتے ہیں. یہ سورج زمین سے 100 گنا بڑا ہے اور 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے. جب یہ سورج نیچے آ جائے گا 14 فٹ کے فاصلے پہ تو کتنی پسینہ ہوگا کہ بحری جہاز چلا لو. کچھ لوگ وہاں پہ کیا ہوگا کہ آرام سے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سو رہے ہوں. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں تو فرمایا جائے گا یہ کہنے والے ہیں کہ گل ساری سرکار دی. میرے نبی کی نعت پڑھنے والے وہاں پہ وہ لوگ موجود ہوں گے. حضرات گرامی آپ کوئی بات اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ مسواک رکھے, درزی سے وہ بنوا لیتے ہیں مسواک رکھے یہاں پہ 100 شہید کا ثواب ہوگا. اور میں نے کہا تو مسواک پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہے, اس مسواک کے پیچھے حکم کس زبان اطہر سے نکلا ہے اس کی بات کرنا کہ گل ساری مسواک کی نہیں ہے, سرکار کی بات ہے کہ اس لکڑی کی اتنی سی چیز کو میرے نبی نے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دینے والا بنا دیا. اس لیے کار دیے نہ سنسار دیے, نہ کسی عمل کی بات ہے نہ دنیا کی بات ہے. ساری دنیا ختم ہو جائے لیکن میرے مصطفیٰ کا ذکر پھر بھی باقی رہے گا, کیونکہ وہ ذکر کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کریم ہے. کب سے ہے نہ جب تھا نہ کب تھا, وہ تب سے ذکر کر رہا ہے. کب تک ہے ہماری عقلیں نہیں جانتے, تب تک جب تک وہ ہے ذکر مصطفیٰ چلتا رہے گا. اور یہ ساری بنتی ہے چیز, ساری کی حد نہیں ہے, یہ اتنی ساری ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, کیونکہ میرے رب کی حد نہیں ہے. رب کے ذکر جو رب ذکر کرتا ہے ذکر مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے ساری کی ساری جتنی بات ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ جو بھی چیز اٹھا لیں, آپ اپنی والدہ صاحبہ کا چہرہ انور دیکھتے ہیں, کس نے فرمایا کہ اپنی ماں کا چہرہ, بندہ بھی بے نماز, پتر بھی بے نماز, ماں بھی بے نماز, لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا کہ محبت سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ, تجھے قبول حج کا ثواب. یا رسول اللہ میں کروڑ دفعہ دیکھوں, فرمایا تجھے کروڑوں حجوں کا ثواب ہے. اور یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ گل ساری سرکار دی. حضرات نہ ماں دیے نہ باپ دیے نہ بیٹے دی گل ہے, گل ساری سرکار دیے. اس ماں کی قبر کو کیا فرمایا؟ اپنی ماں کی قبر کو پاؤں سے جا کے چوم لے, ایسے جیسے تو نے جنت کی دہلیز کا بوسہ لیا. اور یہ اگر زبان مصطفیٰ سے نہ نکلا ہوتا تو کیا ماں کی قبر کے پاؤں میں یہ عظمت آتی؟ گل ساری سرکار. حضرات گرامی کوئی عمل دیکھ لیں, نماز اتنی بڑی, روزہ اتنا بڑا, حج زکوٰۃ اتنی بڑی, لیکن یہ سارا کچھ ہو تیرے پاس, لیکن تیرے پاس یہ بات نہ ہو کہ گل ساری سرکار دی, تیری گل نہیں بنے گی. گل اعمال کی نہیں ہے, اعمال بعد کی بات ہے جب ایمان تیرے اندر ہے. اگر ایمان سارے کا سارا
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد کو کیسے مان؟ جیسے رب نے اسے بنایا ہے، ترجمہ کر کے مان۔ تعریف کر دیا گیا، کس سے تعریف کر دیا گیا؟ رب کریم سے، اور رب کریم جس کی تعریف کرے گا اور جو محبوب ہوگا میرے رب کا، پھر رب اس کی تعریف کرنے میں، اسے بنانے میں کوئی کسر کوئی کمی چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر چپ کر کے کہو نا کہ گل ساری سرکار دی ہے۔ حضرات گرامی، نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ اس دنیا کی بات نہ اگلی دنیا کی بات، گل ساری سرکار۔ کسی جنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک صحابی ہے، ایک بھی جنگ نہیں آ رہی۔ حضرت عمر نے خالد بن ولید کو واپس بلا لیا، لوگوں تمہارا عقیدہ ہی نہ خراب ہو جائے، کیوں وہ جنگ ہارتے کیوں نہیں تھے؟ ایک راز تھا اس کے پاس۔ ایک جنگ میں ان کی ٹوپی مبارک گھر پہ رہ گئی، جس ٹوپی کے اندر میرے نبی کا بال مبارک سلا ہوا تھا، وہ سر پہ ہوتی تھی تو فتح ہو جاتی تھی، جب وہ سر پہ نہیں تھی تو فتح نہیں ہوئی۔ آواز دیتے ہیں تو حضرات گرامی وہ ٹوپی لے کے ان کی اہلیہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں دوبارہ۔ فتح کس کی؟ اس کی تلوار میں نہیں ہے، صحابی کی تلوار میں نہیں ہے، فتح میرے نبی کے موئے مبارک کے اندر ہے۔ کوئی بات اٹھا کے دیکھ لیں، کل ساری آپ کو سرکار کی ملے گی کہیں سے بھی۔ میں کہتا ہوں وہ کلمہ جو آج تجھے ایمان دیتا ہے، ایمان سب سے قیمتی ہے، اس کلمے میں سے ایک لمحے کے لیے میرے نبی کا نام ذرا ادھر ادھر کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف نبی کا نام محمد نکال کے ادھر رکھ، میں دیکھتا ہوں کہ رب تجھے ایمان دیتا ہے کہ نہیں۔ اگر ایمان بھی ملنا ہے اور قرآن بھی ملا تو اس کے صدقے، اگر نبی نہ ہوتے قرآن آتا تو پھر قرآن کو سینوں میں سے جا کے کہتا میرا قرآن مجھے بخشا لے گا، تبارک اللہ سے مجھے بچا لے گی۔ اگر تیرا نبی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، نبی کی ذات کو تو دل سے مانتا ہی نہیں ہے، تو پھر تیری کوئی گل نہیں ہے۔ گل ساری سرکار دیے، آر دیے نہ پار دیے، گل ساری کار دیے نہ سنسار دیے، گل ساری سرکار دی۔ حضرات گرامی ساری زندگی لگے رہو، کسی واقعے کو اٹھاؤ، آپ کو آخر پہ ایک ہی بات ملے گی کہ گل ساری سرکار دیے۔ مدینہ شریف جو ہے کس طرح کا ہے؟ بیماریاں، جب سرکار کا قدم اقدس وہاں پہ پڑتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کے گھوڑوں سے دھول اڑتی ہے نا، تو سرکار فرماتے ہیں یہ کپڑے جو تم نے آگے لے لیے دور کی وجہ سے، کپڑے ہٹا دو، منہ کھول دو، آنکھیں ناک کھولو، یہ کھا کے شفا ہے تمہارے اندر جائے گی۔ ہاں جی، کس سے بنی؟ گل ساری نبی کے قدم اطہر سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر سارا کچھ بن جاتا ہے۔ آج میرے نبی تجھے خواب میں زیارت دے دے، ہاں جی، تو آپ اللہ کے ولی آپ تو ہو ہی، یہاں جتنے بیٹھتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں۔ میرے پیر کے در پہ جو آتا ہے نا وہ بخشوانے والا ہوتا ہے، بخشوانا بعد کی بات ہے، وہ بخشوانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی عظمت آ رہی ہے یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لائی جا رہی ہے، مرشد کریم کی نگاہوں سے ہم گناہ گاروں کو پلائی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی گل ساری اگر سرکار کا دامن ہاتھ میں ہے، کائنات کی ہر چیز ہاتھ میں ہے، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سے ابھی ادھر ادھر ہو گیا، میرے نبی نے خود فرمایا عمر تجھے بتاؤں کہ گل ساری سرکار دی کیسے ہے، تیرے پاس ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے تو اس گلی سے گزرے شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن مجھے یہ بات بتا کہ میرے سے محبت کتنی کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ لیکن اپنی جان سے کم، سچ بول دیا حضرت عمر نے، حق جو بولتا ہے زبان پہ۔ فرمایا عمر تیرے پلے ابھی کچھ نہیں۔ پھر سرکار نے نگاہ سے پلائی، نگاہ کرم فرمائی، اگلے لمحے عمر بولتے ہیں کہ گل ساری سرکار دی۔ حضرات گرامی میرے نبی پاک صلی اللہ، یا رسول اللہ میں جان سے بڑھ کے چاہتا ہوں، یہ جو جان سے بڑھ کے محبت کا مل جانا ہے یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے، یہ عمر فاروق کا کمال نہیں ہے، گل ساری سرکار دی۔ محبت ایمان ہے اور وہ محبت مصطفیٰ کریم عطا کرتے ہیں، گل ساری سرکار دی، وہی عطا کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں؟ ہم جو ان کی بارگاہ میں مقبول ہیں ہم ان کی جوتیوں کو اپنے سروں کا تاج بنائیں۔ ہمارا یہ کام، اور یہ بھی کسی قسمت والے کو ملتا ہے، ورنہ یہ کسی کی بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں حضرات گرامی
वो जोगी को नीचे उतारा, उस्मान बुजदार था उस वक्त का, गवर्नर था, दादा साहब ने फरमाया चलो भाई जूतियों नीचे लेके आओ। उन जूतियों के अंदर जो अजमत आती है वो कहाँ से आती है? हाँ जी, अगर मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला वो भी हवा में उड़ रहा है, लेकिन इधर तो बाबा जी तो हवा में नहीं उड़े, दादा साहब तो नहीं उड़े, फरमाया चल तू हवा में उड़ता है, मेरी तो जूती भी हवा में उड़ती है, सर पे लगी, नीचे ले आए। हज़रात ग्रामी, किसी नबी की अजमत हो, किसी वली की अजमत हो, किसी पीर की अजमत हो, किसी की अजमत हो, ये सारी की सारी अजमतें मुस्तफ़ा से निकल। इस सूरत नू में जान आखा के जाने सच आखा ते रब दी जिस शान थी शाना सब बड़ी। हज़रात ग्रामी, जिसको नूरे मुस्तफ़ा मिला वो बन गया, जिसको मिल रहा है वो बन रहा है, क्योंकि गल सारी सरकार, और जिसको मिलेगा वो बनता जाएगा। हज़रात ग्रामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई बेनियाज हो जाए, अगर कोई बेनियाज हो जाए मेरे नबी से, खा वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी हो, तो वो जन्नत में जा सकते नहीं है। ये अकीदा है हमारा। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह। अमाल इतने सिफर गुनाह है, सिफर, और अमाल कितने? छोटे से बच्चे के अल्लाह की रजा की खातिर छुरी फेर दी, कोई नहीं फेर सकता। हज़रात ग्रामी, बच्चे को जंगल में, बीवी को जंगल में छोड़ दिया और गवर्नमेंट के खिलाफ उनके बुत तोड़ दिए, हम बोल नहीं सकते, उन्होंने बुत तोड़ दिए, आग में छलांग लगा दी। इतने अमाल लेके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन मेरे नबी की हदीस पाक है रूल बयान के अंदर कि सारी मखलूक अपनी झोली फैलाए मेरे से शफात की भीख मांग रही होगी क़यामत, और उसके अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी। कोई ये ना कहे कि कार की बात है, अगर कार की बात होती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जैसी कार, उनके जैसे अमाल ला के दिखाओ। अगर नहीं है तेरे पास तो इतने अमलों वाला भी मेरे मुस्तफ़ा करीम के आगे झोली फैला के खड़ा है। हज़रात ग्रामी, ये बात मान जाइए तो बच जाओगे। कीप द एंड इन माइंड कि जो आखिर में जाके कर रहे हैं वो आज क्यों नहीं करते। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। और ये भी हदीस पाक है, सरकार ने फरमाया कि जिसने दुनिया में मेरी शफात को ना माना, मैंने क़यामत को उसकी शफात आज ये मान जा के गल सारी सरकार दी, फिर तेरी गल बन जाएगी। और अगर तूने सरकार को इधर उधर किया तू बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें पीरो मुर्शद का दिया हुआ ये सबक, मेरे मुस्तफ़ा करीम की मिली हुई निगाह करम हमें जो मिली है, हम पे हमेशा के लिए क़यामत और क़यामत के आगे तक के लिए मेरे नबी की बारगाह में हम मुर्शद करीम के साथ होंगे और मुर्शद पाक सरकार के पास होंगे। तो गल सारी सरकार, हज़रात हम इनके सदके से गल सारी सरकार की कहते हुए जन्नत जीते रहे जी सही ये नज़रे इनायत के करम कर दे वरना हमें जैसे कहा में फिर में बुलाए जाते, वरना हमें जैसे बुलाए जाते वरना हमें जैसे कहा महफिल में बुलाए जाते। के इनायत के करम करते हैं, ये की इनायत के करम करते हैं, वरना हमें जैसे कहा दर के बुलाए जाते, वरना हमें जैसे कहा महफिल में बुलाए जाते, वरना दर है शाह का ये वो दर है, शाह का ये वो दर है कि यहाँ
کرم کرتے ہیں یہ ہے کہ عنایت ہے کرم کرتے ہیں ورنہ ہمیں جیسے کہاں در میں بلائے جاتے ورنہ ہمیں جیسے کہاں در میں بلائے جاتے ورنہ ہمیں جیسے کہاں در میں بلائے جاتے ہم جیسے کہاں قدموں میں بلائے جاتے ورنہ ہمیں جیسے کہاں قدموں میں بلائے جاتے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا کرم دیکھتے۔ سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اپنے حبیب کی مرضی دیکھتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک صحیح یہ بخش نظام ہے، سبحان اللہ گناہوں کو نہیں دیکھتے، سبحان اللہ اپنے کرم کو لے دیکھتے۔ کر چلو مانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑے اعمال سے چولی پڑائی خیرات مل گئی تو ساڈے کول کی ہے؟ ساڈے کو تو گناہ رہے، وہ کو نیکیاں سن، ہمارے پاس گناہ ہے، پھر ہمارا کیا، ہم کس سے بچیں گے؟ کرم کی وجہ سے۔ بے شک سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ اعمال کسی نے دسیا بل ساری سرکار اعمال بھی ان کی وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گناہ ہم سے ہیں، اگر کوئی نیکی ہے تو ان سے بے شک سبحان اللہ پھر ہمارا کیا ہے؟ بس گناہ ہی ہے، اور باقی تو ہر چیز ان کی ہے۔ سبحان اللہ کیا بات کیا بات پھر وہ اپنے کرم کو دیکھتے ہیں، اسے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ سرکار میں آنا ہے، سبحان اللہ مجھے نور مانتا ہے، سبحان اللہ اینا تک آ گیا، سبحان آمین حضور کو نور مان گیا۔ آمین کسی حصے سے ہے، پتہ نہیں کس حصے سے۔ وجن بہت لمبی دیکھتے ہیں، بہت لمبی دیکھتے ہیں، دو گئی تھی چوکی وہ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کی گئی تھی؟ یہ دو گلا یہ میں جیسے وہ 15 ہو وہ پڑھنا کتنے چڑھے صحیح 50 نمبر حصے چلے 50 نمبر حصے 50 نمبر۔ بہت اچھی تقریر کی۔ حضور تہاڈی سبحان عطا اللہ سبحان اللہ میں اینی عمر اینی اچھی تقریر سبحان اللہ تہاڈی عطا ہے صحیح تہاڈی دین ہے زندہ بھی ہے، تہاڈا ہی کرم ہے تقریر ہی ہونا ہے۔ الحمدللہ ساڈے نوں الحمدللہ تسی عطا کر دیو بڑا موٹا وسیلہ ہو جانا تو یہ وسیلہ بھی وہی بنانے والے ہیں۔ میں 2 سال دا سی
اس پیر نے مینوں ویکھیا سبحان اللہ اللہ جی سر جی کہندا ایک تے پیر بنے گا سبحان اللہ جہازاں تے چڑھے گا سبحان اللہ تے موجاں کرے گا سبحان اللہ سبحان جہازاں تے چڑھے گا تے موجاں بھی کیتیاں پیر بھی بنے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ بڑا دے کی ہے ہاں ہاں گل ساری سرکار گل ساری سرکار سبحان اللہ یہاں بنا دیں باپ بڑے بنا بھیج دیں انہوں نے بھی سبحان اللہ گل ساری سرکار بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی الحمدللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلی اللہ تعالیٰ اچھا جی کون کون آیا